السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج جمعے کا دن ہے اور بہت ہی فضیلت والا دن ہے، ہم سب مسلمان اس سے آگاہ ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعے کو صبح 10 سے دوپہر 12 بجے تک اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس میں بہت سارے اہم موضوعات جو ہماری زندگیوں سے بہت قریب تر ہیں، اور خصوصی طور پہ ہم خواتین کی زندگیوں سے ان پر بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان موضوعات پر بات کی جائے، ڈائلاگس کیے جائیں، ایجوکیٹ کیا جائے، جس کی وجہ سے زندگی جنت اور جہنم بن جاتی ہے۔ اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ اس تبدیلی اور اس طرح سے ڈسکشنز کرنے سے سوچ میں جو تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے وہ عمل تک ضرور جائے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آج پھر ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ آپ اس پروگرام کو اپنی ٹی وی سکرینز پر لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اسی پروگرام کو پیغام کے یوٹیوب اور النور انٹرنیشنل یا نگہت ہاشمی صاحبہ کے فیس بک چینل سے بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں اس پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ آج کے موضوع سے متعلق سوال آدھا علم ہے، تو سوال کے ذریعے سے آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکرین پر مسلسل نمبر سکرولز ہوتے رہتے ہیں، جس پر آپ اگر پاکستان سے ہیں تو ڈائل کریں گے، اور اگر آپ انٹرنیشنلی ڈائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل کوڈ کو ساتھ ڈائل کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور پروگرام کا نام بھی واضح کرتا ہے کہ اٹس اے بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی، تو الحمدللہ استاذہ آج کل برطانیہ کے دورے پر ہیں اور مختلف مقامات پر ان کے پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا جو ذمہ انہوں نے اپنے اوپر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو توفیق دی ہے، اسی سلسلے میں الحمدللہ آج کل وہ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے ڈفرینٹ علاقوں میں دعوت دین کا کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ استاذہ ہمیں لائیو یو کے سے جوائن کریں گی انشاءاللہ، آج وہ گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں ہے، وہاں سے جوائن کریں گی انشاءاللہ، اور اس طرح سے ایک دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے بہت سارے مہمان بھی آج ہمیں گاہے بگاہے باہر سے جوائن کرتے رہیں گے، تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ موضوعات زندگی کے لیے ہیں، یہ پروگرام صرف اور صرف ٹی وی پہ آنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی تبدیلی کا پروگرام ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ مہمان بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرتے ہیں، آج بھی اسی طرح سے کچھ مہمان ہمیں جوائن کرتے رہیں گے، اور ان کا میں گاہے بگاہے تعارف بھی آپ کے ساتھ کرواتی رہوں گی۔ اس پروگرام میں سوال پوچھنے کے لیے آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب لائیو پیغام پر آ کر، پیغام لائیو کا چینل ہے اس پر آ کر آپ لکھ بھی سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے سوالات ڈائریکٹ استاذہ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آج کا موضوع بہت ہی یقیناً دلچسپ موضوع ہے اور ہم سب کی زندگی کا موضوع ہے۔ ماہ ربیع الاول میں اپنے گھروں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے مہکائیں۔ آپ جانتے ہیں گھر سکون کا مرکز، گھر جہاں سے اگلی نسلوں نے پروان چڑھنا ہوتا ہے، گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی سکون کے ساتھ، اور ایک ایسے خوبصورت جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کے رشتے، آپ کے تعلقات، آپ کے خاندان پروان چڑھتے ہیں۔ تو گھروں میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ماہ ربیع الاول میں خصوصی طور پر اس موضوع پہ بات چیت اس لیے کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، وہ دین زندگی کے لیے تھا، وہ دین زندگیوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے تھا، وہ دین صرف پڑھنے اور پڑھانے کا نام نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو جہانوں کے لیے اس لیے بھیجا گیا، بہترین اسوہ جو ان سے ہمیں سیکھنا تھا، ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے ان سے بہت کچھ سیکھنا تھا، لیکن ویری انفارچونیٹ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وہ مثالیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی بجائے صرف کچھ دن کی سیلیبریشنز کو سیلیبریٹ کرنے کے بعد سمجھیں کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اس سال بھی بہت ساری چیزیں، اچھے پہلو بھی ہوئے، لیکن بہت سارے ایسے پہلو کہ جن پر بات ہونی چاہیے،
وہ چاہے آرگنائزیشنز ہوں، وہ چاہے اسکولز ہوں، کالجز ہوں، ہمارے جرنل پلیٹ فارمز ہوں، ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی آج گائیڈ لائن مل سکتی ہیں. ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں کیسے سکون آ سکتا ہے، ہمارے رشتے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، ہمارے تعلقات، معاملات بہن بھائیوں سے، شوہر بیوی کے، بچوں کے ساتھ، اگلی نسلوں کی تربیت کے ساتھ گائیڈ لائن اور کہیں سے بھی لیں گے تو بھٹک جائیں گے. تو آج کے موضوع کی سلیکشن کی وجہ یہی ہے اور یہی تکلیف ہے اور یہی کام ہے جو ہم معاشرے میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو انشاءاللہ استاذہ میں آپ کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ خیر ایک بار پھر، کیونکہ وقت کا بہت ڈفرینس ہے. ابھی آپ کی وہاں فجر ہوئی ہے اور آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. الحمدللہ. آپ کے پروگرامز کا سلسلہ کیسا چل رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے الحمدللہ. میں بہت زیادہ طلب محسوس کرتی ہوں یہاں کے لوگوں میں، اور دین سے بہت رغبت بھی الحمدللہ. اور یہاں کے عام افراد بھی کم از کم دین کو اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور بنانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر کل ہم ایک جگہ کھانے پر تھے تو ایسے ہی بات چیت چل رہی تھی، تو یعنی حلال و حرام پہ بات چیت ہوئی. تو میں ان سے سوال کر رہی تھی کہ آپ کے بچے اور یہاں کے لوگوں کا حلال و حرام کے بارے میں کیا رویہ ہے. تو انہوں نے کہا چاہے کمائی اچھی نہ بھی ہو، حرام بھی ہو، لوگ کھانا حلال ہی جاتے ہیں اور ضرور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز حلال ہے یا حرام. یعنی اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو مسلم سوسائٹی جس کا پاکستان سے تعلق ہے، وہاں پر شاید یعنی کہ اس طرح حلال و حرام کے بارے میں کانشیسنس نہیں ہے. یہ صرف ایک پہلو ہے. اور باقی یہ کہ مساجد کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی، مسجد جانے کا ایک جو محبت کا سلسلہ ہے، اور بڑوں بچوں کا مساجد تک آنا، اسلامک سینٹرز میں جانا، اور اپنی آئیڈینٹی کے لیے تگ و دو کرنا، پھر یہ کہ انٹرنل پیس کے لیے اور سیٹسفیکشن کے لیے کہیں نہ کہیں جستجو رکھنا ہر کمیونٹی کے لوگوں میں ہے. لوگ جابز کرتے ہیں لیکن ویکینڈز پہ اسلامک سینٹرز میں آنا چاہتے ہیں. اور یہ ہے کہ جیسے الحمدللہ یہاں پہ جو ٹاکس کا سلسلہ جاری ہے، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کی بڑی رغبت بھی ہے اور الحمدللہ سیکھنا چاہتے ہیں. اور جب سیکھتے ہیں تو یعنی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ محض پریزنس نہیں دیتے، شوق سے اس کا حصہ بنتے ہیں اور لرن کرتے ہیں، تو اپنی لرننگ ایکسپیرینسز کو بڑے شوق سے شیئر بھی کرتے ہیں الحمدللہ. تو یعنی مجھے واضح طور پر کمیونٹی کے ایٹیچیوڈ میں بہت فرق فیل ہوتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت والا کرے جی. استاد ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ آپ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر تفصیلی گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ آج ہم بات کریں کہ ماہ ربیع الاول میں اپنے گھروں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے مہکائیں. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں کچھ مہمانوں میں نے بھی جوائن کیا، میں ان کا بھی تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ شگفتہ ناہید صاحب ہیں. شگفتہ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ہم انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آج آپ سے بھی لرن کریں گے. اور ایمن سعید صاحبہ، ایمن سعید آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. یہ دونوں بہت ہمارے معزز مہمان ہیں اور ہمارے النور انٹرنیشنل ٹیم کے بڑے کی پلیئرز بھی ہیں ماشاءاللہ، اور دعوت دین میں اور تعلیمی ایکٹیویٹیز میں بھی بہت مصروف رہتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے استاذہ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے الحمدللہ اس وقت اسکاٹ لینڈ سے. استاذہ صاحبہ آپ ہمیں سن سک رہی ہیں؟ جی بالکل سن سکتے ہیں. جی الحمدللہ.
استاذہ ہم بات کر رہے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح اپنی زندگیوں میں شامل کیا جائے، لیکن بہت سارے اہم پہلو ہیں. میں پہلے جاننا چاہتی ہوں کہ پازیٹیو نوٹ سے ہم شروع کرتے ہیں. گو کہ یہ سوالات پہلے معاملے کو کھولنے کے بعد آنا چاہیے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہم ہوپ فل بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا ماحول کیسا تھا، اور کس طرح سے آپ اپنے گھر کے ماحول میں پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں، کس سوچ کے ساتھ؟ جزاک اللہ خیر فائزہ، بہت پیاری طرف توجہ دلائی ہے الحمدللہ. نام آئے اور اس گھرانے کا نام تو دل محبت اور عقیدت سے جھک جاتے ہیں. اس ماحول کی بات کریں تو اپنے ماحول کو ڈھالنے کو جی چاہتا ہے. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی کیا ہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کا تذکرہ کتاب اللہ میں کیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ ٹھہری رہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ آپس میں تذکرہ کریں ان آیات کا جو آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں یہ گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رہنمائی کی اس کے مطابق اس گھر میں، وہی گھر تو تھا جہاں وہی نازل ہوتی تھی، وہی گھر تو تھا جہاں پہ ازواج مطہرات رہتی تھیں، اور وہی گھر تو تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشگوار لمحات گزرتے تھے. اس گھر کے رہنے والوں کے درمیان پازیٹیوٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایفرٹس تھیں، آپ سپیس دیتے تھے، ان کو رسپیکٹ دیتے تھے، تعاون کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، ان کو مواقع دیتے تھے، اپرچونٹی دیتے تھے اچھے ماحول کے لیے. اور اس ماحول میں مجھے سب سے بڑی بات یہ فیل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نیگیٹیولی وائرڈ رہنے نہیں دینا چاہتے تھے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں تھے، ان کے جذبات نہیں تھے اور ان کے اندر کوئی ایسی بات نہ پیدا ہوتی ہو. بہت جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جذبات میں مد و جزر تو وہاں بھی پیدا ہوتے تھے، لیکن اگر کسی کی زبان پر یہ آیا سیدہ صفیہ کے لیے یہودن، تو سیدہ صفیہ کی آنکھوں سے رواں آنسو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلی دینا یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ میرے باپ تو حضرت موسیٰ اور میرے چچا تو ہارون علیہ السلام ہے، یعنی میں کن لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں. اور سیدہ عائشہ سے کہا کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں بھی ملا دی جائے تو وہ بھی سیاہ ہو جائے، گدلا ہو جائے. تو اس کے بعد کس کا جی چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بات کہے. اور یہ وہی گھر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چانس دیتے ہیں، ایکول چانس آپس میں تعلقات کو استوار کرنے کا. سیدہ سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسے موقع پر آتی ہیں جب سیدہ عائشہ کوئی سویٹ ڈش بنا کے بیٹھی ہوتی ہیں، انہیں آفر کرتی ہیں اور سیدہ سودا اسے کھانے سے ریفیوز کرتی ہیں. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے نہ کھایا تو میں آپ کے چہرے پہ مل دوں گی. اور پھر سیدہ سودا آگے آگے، سیدہ عائشہ پیچھے پیچھے. اور سیدہ عائشہ ہر صورت کھلانا چاہتی، سیدہ سودا کسی قیمت پہ کھانا نہیں چاہتی. ماں برابر خاتون ہے، اور سیدہ عائشہ نے ان کے چہرے پہ اس سویٹ ڈش کو لیپ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مداخلت نہیں کی. نو کامنٹ، اسمائل. سبحان اللہ، اتنا تحمل اور اتنا زیادہ موقع دینا کہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. اور سیدہ عائشہ کے گھر میں کھانا لے کے غلام آتا ہے، سیدہ صفیہ نے کھانا بھیجا ہے، تو سیدہ عائشہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ اچھا کھانا کھا کے تو شوہر پھر اسی کو یاد کرے گا جس نے کھانا بنایا. تو وہ پلیٹ پکڑتی ہیں، زور سے جھٹک دیتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل پاس کرتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ سیدہ کو غصہ آ گیا، جذبات میں مد و جزر آ ہی سکتا ہے. پھر آپ سیدہ کے ساتھ باتیں کرتے رہے، کول ہو گئیں.
جب بالکل ماحول نارمل ہو گیا تو کہا اب اپنی بہن کو پلیٹ واپس کرتے ہیں نا. اسی طرح کے اور واقعات بھی ملتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یعنی آپس کی ڈسکشن بھی ہے، جذبات کا مد نظر بھی ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات بھی نازل ہوتی ہیں، انٹلیکچوئل پارٹنرشپ ہے. اور سیدہ عائشہ اپنے بستر پر نہیں پاتی تو دبے قدموں کے ساتھ آپ کا پیچھا کرتی ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اللہ کی عبادت کرتے دیکھتی ہیں، کبھی بقیع تک جاتی ہیں، تو یہ ماحول تو وہاں بھی تھا. کبھی عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے حبشیوں کا کھیل دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی عید کے موقع پر سیدنا ابوبکر کے غصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے کہ چھوڑو آج عید کا دن ہے. کیا ہی بات ہے اس گھرانے کی جس گھرانے میں نیکیاں پروان چڑھ رہی تھیں، اور جس گھرانے میں دنیا بھر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایگزمپلری، ایک مثالی گھرانہ اور مثالی تعلقات پروان چڑھ رہے تھے. تو یہی خواتین تھیں جن کے پاس سوسائٹی کی خواتین آتی تھیں دین سیکھنے کے لیے، اور کبھی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور ان کی طرف سے کس طرح سے ہیلپ ہوتی تھی. اتنی تو تربیت ہوئی اس گھرانے میں کہ 48 ایئرز تک حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی تعلیم دیتی رہی الحمدللہ. اچھا استاذ، یہ جو شروع میں آپ نے بات کی نا کہ ایک ایسا گھرانہ کہ جہاں پر وحی اتر رہی تھی، وہ گھرانہ جس نے مشن میں شامل ہونا تھا، وہ گھرانہ جہاں سے اتنا بڑا انقلاب نے جنم لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو سلیکٹ کیا کہ وہ ویوز آج تک ہم اس کی محسوس کر رہے ہیں. نارملی جب گھر کا تصور آتا ہے تو پرسکون رشتوں کا تصور تو آتا ہے، محبتوں کا تصور بھی آتا ہے، یا اگر لوگوں کے تعلقات معاملات اچھے نہ ہوں. لیکن ایک گھر جہاں سے یہ جو بہت خوبصورت بات جو آپ نے شروع میں کہ یہ اینگل کو دیکھنا کہ ایک ایسا گھرانہ جو وہی کے لیے سلیکٹ کیا گیا، میں چاہتی ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی آپ اور روشنی ضرور ڈالیں. پیسہ ایسا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، میں پہلی وحی کے آغاز کی بات کرنا چاہتی ہوں. لوگ باہر کے لوگوں میں رول ماڈل ہو سکتے ہیں، ہیرو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ گھرانہ تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منتخب کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو تھے اپنے گھر والوں کے لیے. سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ پہلی وحی کے نزول کے موقع پر آپ سے کہتی ہیں، جب آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے میری جان کا ڈر ہے. کیا وفا ہے اور کیا ہی سیدہ کا اظہار ہے اپنے شوہر کی اخلاق کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. سبحان اللہ. انک لتصل الرحم، کہ بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، محروم لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، آپ حق کے معاملات میں جو مصائب پیش آتے ہیں وہاں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ وہ گھرانہ ہے. اس گھرانے میں لوگ ایک دوسرے کی کتنی رسپیکٹ کرنے والے، ایک دوسرے کے جذبات کا کس قدر خیال رکھنے والے، اور بیسک ویلیوز اس گھرانے میں کس قدر ان کا اہتمام تھا. اور اس گھرانے کا جو معاشرے سے تعلق ہے، صلہ رحمی، درماندوں کو کما کے دینا، یتیموں کا خیال کرنا. جی، سوشل ویلفیئر ہے، یعنی سوسائٹی کی خدمت ہے، خدمت میں آگے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں آگے ہے، صلہ رحمی میں آگے ہے، لوگوں کی مدد میں آگے ہے. تو بہترین انسانی اخلاقی اوصاف اس گھرانے کے افراد کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو جو بنیادی طور پر انسانی اوصاف ہونے چاہیے اس گھرانے سے بڑھ کر کہیں اور نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا اور سیدہ خدیجہ کو ابتدا میں آپ کا ساتھ دینے والا بنایا، اور سیدہ
خدیجہ کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ان سے زیادہ رشک کسی پر نہیں آیا. میں نے سبحان رسول اللہ سے کہا کہ آپ کو وہ سرخ مسوڑوں والی قریشی عورت نہیں بھولتی، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر نعم البدل دے دیا. تو آپ نے فرمایا خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا. خدیجہ نے اس وقت مجھ پر اپنا مال لگایا جب میں بے مال والا تھا. خدیجہ کے بارے میں کوئی مجھے نہ ستائے. اللہ. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک ریلیشن شپ کیسا تھا. اور اللہ کے تو رسول کی قدردانی، اپنی بیوی کو وہ کن باتوں پہ ان کی قدردانی فرما رہے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور صرف یہ کہ حضرت خدیجہ تو 15 سال بڑی تھیں اور سیدہ عائشہ آپ سے عمر میں بہت چھوٹی تھیں، لیکن ان کی ناز برداریاں، ان کی دوستوں کا خیال، جب رسول اللہ گھر آتے تھے تو ان کی سہیلیاں جو کم سن تھی بھاگ جایا کرتی تھی، تو رسول اللہ ان سے کہتے تھے کہ جائیں ان کو واپس لے کے آئیں. اور انسانی جذبات کا کتنا خیال ہے. گھر آئے تو دیکھا کہ طاق پر پردہ پڑا ہوا ہے اور پردہ ہوا سے ہٹا تو پیچھے ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے. تو رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے کہا یہ گھوڑا ہے. تو آپ نے پوچھا کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے. یعنی اتنا تو، یعنی نسل در نسل اتنی باتیں تو پہنچی. لیکن آپ یہ دیکھیں آج اگر کوئی یعنی دیندار شخص اپنے گھر آئے اور کوئی ایسی چیز پالے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم موجود ہو، تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ ڈانٹے گا نا. کوئی نہ کوئی ایسی بات کہے گا کہ یہ ایسے کام کیوں کرتے ہیں آپ لوگ، اور کتنی بار سمجھایا یوں نہیں ہونا چاہیے یوں. مطلب ایک ریئیکشنز دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ خیال کرنے والے تھے کہ آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں اچھا یہ بات کیسے ہے، یہ کیسے. اور مجھے سیدہ عائشہ کی یہ بات بہت پیاری لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سوال جواب کرتی تھیں اور جیسے آپ اس کا جواب دیتے تھے. بڑی زبردست انٹلیکچوئل پارٹنرشپ تھی. سیدہ عائشہ کے ساتھ بھی سیدہ حفصہ کے لیے کیسے خیال کرتے ہیں. حضرت شفا سے کہا تھا کہ جو چیونٹی کے کاٹنے کا دم ہے انہیں بھی سکھا دیجئے. اور پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا. پھر حضرت ام سلمہ کی بیٹی زینب ہے. پھر اسی طرح سے باقی زینب بہت بڑی فقیہ تھی مدینہ کی. تو یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے ازواج کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے ساتھ کس قدر حسن معاملہ تھا. اور ان کے لیے جب ان کا نکاح ہوا جیسے گھر میں تیاریاں ہوئیں، پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور کس طرح سیدہ فاطمہ کا استقبال ہوتا تھا، اور آپ ان کے سفر سے واپس آتے ان کے گھر جاتے تھے اور جب سیدہ فاطمہ آتی تو کیسے اٹھ کے ان کا استقبال کرتے. اور کس طرح سے نانا ہونے کی حیثیت میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ محبت اور پیار کا سلسلہ جاری رہتا تھا. تو بڑا جذبات سے ہمکتا ہوا گھرانہ تھا اور بڑے پازیٹیوٹی تھی اس گھر میں، اور نیگیٹیوٹی کہیں سے آنے نہیں دی جاتی تھی الحمدللہ. اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کے ساتھ یہ سب کچھ سیکھا سکھایا جا رہا تھا استاد الحمدللہ. صاحب بہت خوبصورت طرف آپ نے توجہ دلائی. آج ہم اپنے گھرانوں کو دیکھتے ہیں گو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم موجود ہے، اور ویسے بھی پرنسپل اور ہیومن ویلیوز پہ بھی لوگوں نے فوکس کیا ہے، حالات بہتر ہیں. لیکن اوور آل معاشرے میں گھروں کے اندر یہ مسائل بہت ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے سے بھی انسان جھوٹ بول رہا ہے. اور کیونکہ ہم خواتین ہیں اور خواتین جو ہیں اسی قبیل کو ہم زیادہ جانتے بھی ہیں. خواتین ہوں یا مرد ہوں، اب تو خیر سوسائٹی میں یہ عام ہو گیا کہ ایک دوسرے کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، اس کو اتنا معمولی سمجھا جاتا ہے. گھر کے لیول پر چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ معاملات شروع ہوتے ہیں، پھر یہ جب سسرالی رشتے بن جاتے ہیں یا یہ سوسائٹی کے رشتے بن جاتے ہیں، آپ کا سوشل نیٹ ورک جہاں جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کو برائی نہیں سمجھا جا رہا. انسان اتنی بڑی برائی کو جس کے بارے میں اتنی زیادہ وعید بھی موجود ہے، اتنا ہلکا کیسے لے لیتا ہے؟ اور اس کا تدارک کیا ہے؟ کیوں ہم لوگوں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنا، ان کے بارے میں بات کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں؟ بھائی صاحب بنیادی عقیدے میں خرابی ہے. جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے.
जब अपने आप को कोई अकाउंटेबल नहीं समझता तो जो जी में आता है करता है। आप देखें, रिश्तेदारी में अगर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा को पेश नजर नहीं रखता, ये उसका हुक्म नहीं समझता, तो फिर रिश्तेदारी तो अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब पाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि ज़ाक़त अमल ईमान, उसने ईमान का मजा चख लिया, मन रसिया बिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रब होने पे राजी कब हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए रहनुमा कब समझते हैं? ज्ञानों के लोग हर एक आज सेल्फ लव में मुब्तला है, हर एक की अपनी सेल्फ बाउंड्री है। बच्चों को भी ट्रेंड किया जाता। मुझसे यहाँ किसी बच्ची ने सवाल किया कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, जो सेल्फ बाउंड्री का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आपकी अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट में किसी को आने नहीं देना। मुझे सबसे ज्यादा ये फील होता है, इसमें कोई शक नहीं कि हर शख्स की एक बाउंड्री है और उसमें किसी का ये हक नहीं कि किसी को की इंसल्ट कर सके, किसी की को डिसरिस्पेक्ट कर सके। और इसके ऊपर यानी अगर कोई स्टैंड लेता है तो उसको राइट बनता है उसका। लेकिन आप ये देखें कि इस बाउंड्री के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये आने नहीं देते। इस बाउंड्री में जो जात की बाउंड्री है ना, जात के कैदी रब के कैदी कब बनते हैं? जात के गुलाम हैं। जो जात का गुलाम है वो रब का गुलाम कैसे बनेगा? वो उसी वक्त बनेगा जब सरेंडर करेगा, अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुकाएगा। जिस घराने के लोग, मर्द औरत बच्चे बूढ़े जो भी हैं, अगर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर बिलीव रखते हैं, अगर उन्हें यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा खालिक है, मालिक है, वो हमारा राज़िक है, वही हमारा हादी है, हम उसी के लिए पैदा किए गए। शेख सालेह इब्न उसैमीन कहते हैं ना अकीदा वास्तिया की शरह के मुकदमे में कि हम सब अल्लाह ताला के लिए पैदा किए गए। हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत है ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताज़ीम से उससे जुड़ जाएं। अब बात यह है कि हम ओवरऑल अगर देखें तो घरानों के अफराद कब समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के लिए पैदा किए गए? असल बात ये है, वो तो ये समझते हैं कि हम तो यानी अपनी मर्जियां करने के लिए पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से अपनी मर्जी से झूठ बोला, अपनी मर्जी से यानी गिबतें की, गॉसिप्स इतनी ज़्यादा जारी रहती, इमेज ब्रेकिंग जारी रहती है, अपनी मर्जी के ताल्लुकात रखे जिसमें ना वफा है ना हया है। उस्ताद साहब मुझे लगता है कि आज आप बुलिंग के कॉन्सेप्ट से स्कूलों में तो परेशान है, लेकिन जो बुलिंग आप घरों में बैठ के कर रहे हैं उससे आप परेशान भी नहीं हो रहे हैं। आप मजाक पहले इस तरह के मजाक करते हैं कज़न्स के साथ, एक दूसरे के साथ, और फिर वही मजाक जो है वो फिर एक आदत सी बन जाती है और फिर आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पर आप चुगली, झूठ, ग़ीबत इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ट्रू है फायजा, ये सच बात आपने कही। बात यह है कि कजन्स का मामला तो दूर कर, पहले बहन भाइयों को देखिए जी, जत्थेबंदी करते हैं और किसी एक बहन भाई की इतनी बुलिंग होती है कि वो जिंदगी भर के लिए नफसियाती मरीज बन जाता है। और माँ बाप को समझ नहीं आती कि इस सिलसिले में क्या रोल प्ले करें। वो ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं कि बच्चे को और ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, और प्रोटेक्शन देते हैं, बहन भाई और ज्यादा आगे बढ़ के उसके लिए कोशिश करते हैं। तो बरादरान यूसुफ वाला किरदार अदा करने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। साथ ही बहुत ही अहम मौजू एक तरफ जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर मजबूरी है एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी। एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बहुत ही अहम मौजू है जिस पे हम बात कर रहे हैं, और हम अभी ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे। इंशाल्लाह उस्ताद साहिबा जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाती हैं तो इस पे यंगस्टर्स को भी बिठा के और फैमिलीज़ को बिठा के एक 1-to-1 टॉक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपने मेहमानों की तरफ भी चलूँगी। हम बात तो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे अपने घरों को महकाया जाए इस पे करना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मोहब्बतें महक नहीं पा रही, उन मसाइल को देखना, उनको डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ईमान आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या महसूस करती हैं आप, यंग बच्चों की मदर भी हैं, अपने घरों में बच्चों के जो मामलात हैं, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उन्हीं कॉलेजेस में भी जाना है, कज़न्स लाइफ भी है, फैमिली लाइफ भी है, फैमिली के अंदर भी आप बड़ी एम्बेड हैं, क्या देखती हैं कि क्या तब्दीली आई है हमारे ख़ानदानी निज़ाम में जिसकी वजह से आज हमें वो लाइफ स्टाइल जो होना चाहिए था वो नज़र नहीं आता? फ़ायज़ा, बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इस टाइम पर आप कर रही हैं। जैसे उस्ताज़ा ने भी सारी बातचीत की, असल में ना हमारी जो फैमिलीज़ के अंदर जिस तरह का चेंज आ रहा है ना,
बच्चे अपनी जगह पढ़ते हैं, जाते हैं, उनका अपना एक माहौल होता है। फैमिलीज़ के अंदर अगर आपके अपनी मतलब जहाँ पर आप रहते हैं उसकी फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, फिर आपका अपने बहन भाइयों का ग्रुप होता है या जिस तरह के भी ग्रुप्स होते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी है ना वो है तालीम की, इल्म की। अब होता ये है कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा होता है कि हर कोई इल्म ले रहा है, सीख रहा है, कर रहा है। आप प्रॉफिटिक विज़डम की बात जी, कर रहे हैं। और हर कोई इल्म ले रहा है, लेकिन जो असल है ना, असल से पीछे हैं। असल से पीछे होने की वजह से वो जो चीज़ें इंसान के अंदर होनी चाहिए वो होती नहीं है। अब होता ये है कि जहाँ पर बैठते हैं जो भी सिलसिला होता है, अब ऐसे ही बातें होती हैं। मतलब ऐसे ही, मतलब किसी से भी बात करेंगे हमने तो ऐसे ही कह दिया था, हमने तो ऐसे ही कर लिया और था। बच्चे आज की सोसाइटी ने साबित किया कि बच्चे बहुत ज़बरदस्त फॉलोअर हैं। आप ये देखें, वो डिफरेंट चैनल्स को फॉलो करते हैं, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। मुझे तो हैरत होती है कि एक प्रैंक, एक चीज़ आती है तो हर बच्चे को वो चीज़ पता होती है, हर चीज़ पता होती है हैरत उनको अंगेज हद तक। कि बस उनको कनेक्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उस प्रॉफिटिक विजडम से जोड़ने की जरूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी ज़रूरत है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो अब इतनी जल्दी चीज़ों को कॉपी करते हैं जो चीज़ें आ रही होती हैं। अगर उनका रुख सीधा हो जाए ना तो वो कहाँ से कहाँ चीज़ें जा सकती हैं। अगर हम अपनी फैमिलियों में भी देखें, अगर हमारी फैमिली के लोग भी बैठे हैं, कहीं पर कुछ लोग बैठे भी हैं, अब तो लोग बाकायदे इकट्ठे भी इस काम के लिए होते हैं कि आज चलो बैठेंगे कुछ बातें करेंगे। उनमें से कोई फ़र्द नहीं आया, अगर मिसाल के बहन भाई में से कोई नहीं आया तो फिर उसकी बातें इतनी ज़्यादा होंगी, इतनी होंगी, वो बेचारे का कुछ भी नहीं रहेगा। ये बाकायदा हमें फेस भी करना पड़ता है। ये आपकी बात बड़ी दुरुस्त है। हर दौर में थोड़ा सा वो फ़र्क रहा है। रसूलुल्लाह के दौर में हम देखते हैं ना कि आओ घड़ी दो घड़ी अपनी रब की बातें कर लें। तो मुझे अपने बचपन का एक वाक़या याद है, अल्लाह ताला की रहमत करे। हम देखते थे जैसे माएँ सोसाइटी में मिल रही हैं, नेबर्स मिल रहे हैं आपस में, तो वो एक है तो बड़ी हार्श रियलिटी। हमारी एक आंटी होती थी, वो कहती थी आओ चुगली चुगली खेलें। हाँ। यानी पता भी था कि ये बात गलत है, लेकिन वो मैसेज देती थी आओ चुगली चुगली खेलें। यानी कि हमें पता है कि हम एक दूसरे की ग़ीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। अच्छा, नेबर्स मिल रहे हैं, अब तो कॉल्स, व्हाट्सएप, ऑडियो मैसेजेस, स्टेटसेस, इस चीज़ का मनाजिर पेश करते नज़र आते हैं। शोफ्ता, आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी में मिलती भी हैं, दावत दीन का काम भी करती हैं, लोग आपसे बहुत सारी बातें करते भी होंगे। क्या चीज़ है इस तकलीफ़ का इजहार के, इस तकलीफ़ की रियलाइजेशन है कि हमारे घर किन वजहों से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं? फ़ैज़ा, अभी जैसे उस्तादा जी ने भी बात की ना कि असल पीछे जो ख़राबी है ना वो फेथ, आपका अकीदा जब इंसान को अल्लाह ताला की नज़रों का शऊर नहीं होता तो वो जब भी अपनी ज़बान ये को ओपन करता है तो कहीं कुछ भी कह देता है। वो चाहे एक फैमिली की बात हो, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, कहीं भी कोई कमेंट्स करने में वो ऐसे ही यानी कि अपना ज़रूर उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन मुझे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात बहुत यानी कि इस टॉपिक के एतबार से भी बहुत ज़्यादा मुझे याद भी आ रही थी और जो फ़ायदा भी देती है ना, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से ये पूछा था कि क्या तुम जानते हो कि मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन शख्स कौन सा है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जिसके पास माल और दौलत नहीं है। तो आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो है जो क़यामत के दिन तो आएगा और अपने साथ बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा। उसकी नमाज भी होगी, उसका रोज़ा भी होगा, उसके सदक़ात, उसके हज, उसका हुस्ने खुल्क भी होगा, अच्छा अखलाक, डीलिंग भी अच्छी होगी, लेकिन उसने कहीं ना कहीं किसी की ग़ीबत की होगी, किसी पे नेगेटिव कमेंट्स है या ग़ीबत है या ताना है या इस तरह की होगी, और वहाँ पर उसकी नेकियों का गबन होगा और उसके पलड़े से वो नेकियां उठाई जाएंगी और उनके दरमियान में तकसीम कर दी जाएंगी, जिसकी उसने ग़ीबत की है, जिस पे बहतान लगाया है, जिस पे ताना ज़नी की है, और यहाँ तक कि उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और स्टिल उसके अभी ये है कि उसके गुनाह भी बाकी होंगे, तो और बाकियों के पलड़े से गुनाह उठाए जाएंगे बैलेंस करने के लिए और उसको दे दिए जाएंगे। तो देख कितनी अहम बात है शगुफ्ता जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, और इंसान को ये चीज़, ये जो बात अभी एमन भी कर रही थी कि आपका इल्म नहीं है, अगर इल्म आ जाए तो ये वाले मामलात जो हैं वो उनको करने में बहुत आसानी हो जाए। और इंसाफ पे मबनी दीन है ना, यानी हमें तो उस्ताज़ा बनाया ही इसलिए गया है कि हमने अपने अमाल की जवाबदही आखिरत में जाके करनी है, सिर्फ दुनिया में कामयाब होना तो कोई कामयाबी नहीं है। और ये जो बात अभी ये कर रही थी, मैं चाहूँगी उस्ताज़ा आप भी इस पर ज़रा रोशनी डालें
کہ کتنا منصفانہ دین ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر اس وقت پورا حساب کتاب لیں گے. لیکن بات میری پھر وہیں پر ہے. میں دینی اداروں میں بھی یہ بات محسوس کرتی ہوں, میں علمی اداروں میں بھی محسوس کرتی ہوں, میں آفیسز میں بھی یہ بات محسوس کرتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں بولنا اپنا حق کیوں سمجھ بیٹھے ہیں. مجھے اس بات کی بہت زیادہ تکلیف اس لیے بھی ہے کہ ہمارا اپنا تعلق بھی ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ سے ہے, ایک دینی اداروں سے ہے, لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ عمل دن بہ دن کم ہونے کی بجائے انفارچونیٹلی بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کرنا ایک اپنا روٹین سا بنا بیٹھے ہیں. استاد آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر فائزہ. فائزہ ایسا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, فلیقل خیرا او لیصمت, اس کو چاہیے, اس پر لازم ہے کہ وہ یا تو بھلی بات کرے یا خاموش رہے. اللہ اکبر, یہ کتنی بڑی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ دو میں سے ایک بات کو چوائس کرنا, تیسری کوئی چوائس نہیں ہے. نہیں ہے. کہ اگر اس نے کوئی بات کرنی ہے تو نیکی کی بات کرے, اور اگر اس کے پاس نیکی کی کوئی بات نہیں تو خاموش رہے. تو یہ اگر سب لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان کا, آخرت پر ایمان کا, تو اس کی وجہ سے یہ طریقہ کار اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آتی ہے تو مجھے دل پکڑا جاتا ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن جب آدمی حشر کے میدان میں ہوگا, وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا اپنے بھیجے ہوئے اعمال, بائیں طرف دیکھے گا اپنے بھیجے ہوئے اعمال, سامنے دیکھے گا تو آگ ہوگی, اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں کلام نہیں کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے تو اسے آنسریبل ہونا پڑے گا, جواب دینا ہے. کیوں امیج بریکنگ کی تھی, کیوں کسی کا گوشت, مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھایا تھا, کیوں کسی کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس دیے تھے, کیوں ججمنٹل ہو گئے تھے, کیوں اپنے آپ کو اچھا اور دوسروں کو برا ثابت کرنے کی کوشش پہ تھے, کیوں کسی کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی تھی. تو آپ یہ دیکھیں, میں جب یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے رب کو فیس کرنا ہے, میں نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے, اور میرے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا, تو ریئلی یہ بات مجھے پکڑ لیتی ہے کہ میں جو لفظ بولنا چاہتی ہوں میں وہ لفظ بولنے سے رک جاتی ہوں. انسان کی زبان پکڑی جاتی ہے. بندہ اصل میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں, میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. جب وہ یہ یقین کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کرنے کے قابل بنا لیتا ہے تو وہ ذمہ دار بنتا ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. اور اب دیکھیں کہ ذمہ داری جو ہے ہمیشہ جواب دہی کے احساس سے ابھرتی ہے. اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے کسی کے سامنے, اور جواب دہ ہونا نہیں چاہتے. آپ دیکھیں لوگوں کو عام طور پر کیا رویہ ہوتا ہے, اداروں کے سربراہ کے سامنے جواب دہ ہونے کی بجائے خود ان سے جواب دہی کرنا چاہتے ہیں. آپ اگر یہ دیکھیں کہ گھر کے سربراہ کے سامنے جواب دہی کرنے کی بجائے یہ سکھایا جاتا ہے نا, پدر شاہی قاضی ہے, باپ کے خلاف ہو جاؤ. رول کو مسخ کیا جا رہا ہے نا, ہر کسی کے رول کو مسخ کر دو. تو جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو نیچرلی اس کا یعنی خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. گھر گھر میں امیج بریکنگ ہے, رشتے ٹوٹ رہے ہیں, خاندان ٹوٹ رہے ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہیں. آپ سوسائٹی کے بڑوں کو دیکھیے, حکمرانوں کو دیکھیں, سیاستدانوں کو دیکھیں, کون ہے جو کسی کی عزت کا تحفظ کرتا؟ جب کسی بھی معاشرے کے نا 4 بڑے پلرز ہوتے ہیں جن پر سوسائٹی قائم ہوتی ہے.
خاندان، مسجد یعنی عبادت کا تعلیمی ادارہ، اور ریاست. تو خاندان کو دیکھیے، خاندان میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اللہ کا کوئی خوف سکھایا نہیں ساتھ وہ جو جاتا. معاشرے میں ہم اثرات دیکھتے ہیں آخر وہ خاندان سے ہی گئے نا. وہ ایک بنیادی اکائی اور اس یونٹ میں تھا کوئی شک نہیں، جس نے جہاں آپ کی بات پرورش بالکل ہونی تھی، true ہے، جہاں اس ماں میں باپ. شک ہی کوئی نہیں. اچھا گھر، اچھا معاشرہ. زیادہ پاکستان میں نا آج کل چیمبر کے الیکشن ہونے والے ہیں ہر شہر میں. ہم جو عزتوں کی دھجیاں اڑتے دیکھ رہے ہیں نا اس وقت پہ، کاروباری حلقہ ایک سے دوسرے کے خلاف جس طرح سے معاملات کر رہا ہے، ہر کوئی لگتا ہے کہ آج ایک وکی لیکس آئے گی، کل دوسری وکی لیکس آئے گی، پرسوں تیسری وکی لیکس آئے گی آخر. اور میں دیکھتی ہوں ہمارے مردوں کے واٹس ایپ ہر وقت بھرے ہوئے ہوتے ہیں، گھروں میں یہ ڈسکشن، ظاہری بات ہے آپ بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ڈسکشنز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اچھا، ایک دوسرے کا صرف مذاق اڑانا، ایک دوسرے کے بارے میں آج فلاں کی بات لیک ہو گئی، آج فلاں کی بات لیک ہو گئی، گھروں میں بچوں کے سامنے جب یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے. استاد بہت اہم طرف ہم موضوع میں جا رہے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. کچھ نئے گیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے، کچھ کو ہم یہاں سے خداحافظ بھی کہیں گے، گو کہ دل تو نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ گفتگو ہو رہی ہے اور کچھ اور مہمانوں نے ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کیا ہے، میں ان کا بھی تعارف کرواتی چلوں. فرزانہ فیصل صاحبہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفظ کرنے کی توفیق بھی دی اور الحمدللہ آپ حفظ کے سیٹ اپس کو چلاتی بھی ہیں اور بچوں کو قرآن کی محبت دلانے کے لیے بہت کاوش اور کوشش ہے اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ہم آپ سے اس رول کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، ہر مسئلے کا حل قرآن ہے، تعلیم ہے. جب ہم اتنے بڑے پیمانے پر تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہیں تو کیا یہ بنیادی اوصاف سکھانے کے لیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر پرسکون ہوں، ہم اس کے لیے آپ کیا خاص کوشش کرتی ہیں؟ یہ بھی آج آپ کے سوالوں میں سوال شامل ہوگا. اسی طرح رابعہ صاحبہ، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں الحمدللہ. اور آپ سکولز میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کا ایک بنیادی کردار ہے. پبلک سکولز اور ویلفیئر سکولز کو آپ دیکھتی ہیں اور سوسائٹی میں ایسے سکولز بنانا چاہتی ہیں اور ان پہ کام بھی کر رہی ہیں کہ جہاں سے ہم ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں. جب بھی میں آپ کو وہ دیکھتی ہوں کہ پرامن معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے اگلی نسلوں کی تربیت ہو رہی ہے، تو کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی تربیت میں شامل آپ نے اپنی کریکلم میں رکھی ہوئی ہیں؟ تو میں چاہوں گی کہ ہم آگے جب آپ کی طرف آئیں تو یہ سوال بھی آپ سے ضرور پوچھیں تاکہ آپ کا رول جو سوسائٹی میں آپ رول پلے کر رہی ہیں وہ بھی زیادہ واضح ہو جائے. استاذہ، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ اہم موضوع کی طرف ہماری توجہ دلا رہی تھیں. میں چاہتی ہوں ہم وہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ خاندان بھی ایک بنیادی اکائی ہے ایک معاشرے کو بنانے کی. معاشرہ بہت سارے خاندانوں کی وجہ سے وجود میں آتا ہے اور خاندان کے اندر ہم نے نبوی طریقہ کار کو کیسے اختیار کرنا ہے، اس میں ہمارا کیا رول ہوگا، ایک بینگ اے پیرنٹ کیا رول ہوگا، بینگ اے سسٹر کیا رول ہوگا، بینگ اے ڈاٹر کیا رول ہوگا. اسی طرح سے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہر فرد جو ہے یہ خاندان ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ نے موسٹلی تربیت لینی ہوتی ہے، کیونکہ آج ہم نے یہ زیادہ ذمہ داری اداروں پر ڈال دی، سکولز پہ ڈال دی، کالجز پہ، یونیورسٹیز پہ ڈال دی. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ خاندان اس میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. ہم نے دینی اداروں پہ ڈال دی، وہ سمجھتے ہیں کہ دینی ادارے یہ رول پلے کر لیں گے. اکثر ہمارے پاس 18-20 سال کے بعد جب بچے آتے ہیں اور وہ پورے طریقے سے اسی نظام کے اندر جو جن برائیوں کا ہم یہاں تذکرہ بھی کر رہے ہیں اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایک میریکل اکر ہو جائے گا، جبکہ میریکل اس طرح سے اکر نہیں ہوا کرتے. یہ تعلیم بھی آپ کو بدلتی ہے لیکن اس میں ہمارا بنیادی کردار جو ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے وہ بہت اہم ہے. وہاں پر ہم نبوی طریقہ کار کو دیکھنا چاہتے ہیں. کس طرح سے کنڈیم کیا گیا چغلی کو، غیبت کو، شیخی بھگارنے کو، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے کو، ایک دوسرے کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کو. یہ میرا سوال ہے جی آپ سے. جزاک اللہ خیر فائزہ. ہم بریک سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ سوسائٹی کے 4 پلرز ہوتے ہیں. کسی بھی معاشرتی نظام کے، معاشرت کے 4 پلرز ہوتے ہیں. آپ کا خاندان بنیادی اکائی ہے جس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس لیے خاندان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے آپ کی عبادت گاہ کا ایک رول ہے، یعنی مسجد، اور جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی عبادت گاہ کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اسی طرح تعلیمی ادارہ، آپ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ
बचपन से लेके जवानी तक तालीमी इदारे का बहुत बड़ा रोल, और आपकी स्टेट, तो स्टेट के हवाले से यानी हुकूमत के जो भी इंतज़ामिया हो, अदलिया हो, मुक़न्नना हो, ये 3 पिलर्स हैं ना फिर रियासत के, तो हर एक का अपना अपना रोल है। जैसे आपकी अदलिया का रोल है, जैसे आपकी मुक़न्नना का रोल है कानून साज असम्बलियों का, और इसी तरह से आपकी इंतज़ामिया का जो रोल है, मैं ये समझती हूँ कि ये नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक जो सिस्टम होना चाहिए था, और जहाँ पे यानी आप अगर इंडिविजुअल्स को सिखा लें, एक ख़ानदान को सिखा लें, एक ख़ानदान के लोग जो हैं वो क्या अकेले उन सारी अखलाकी वैल्यूज़ को और उन सारे दीन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो करेंगे। बाहर जाके बच्चे और बड़े उसी तरह से मुतासिर होंगे। इस वजह से पूरी सोसाइटी के अंदर एक रॉ चलनी ज़रूरी है। तो एक इस्लामिक सोसाइटी में और इस्लामी मुआशरे में बहुत बड़ा किरदार है उलमा का, बहुत बड़ा किरदार है असातिज़ा का, बहुत बड़ा किरदार है रियासत के हुक्मरानों का, और इसी तरह से ख़ानदान के सरबराह का। तो सब ने मिल के पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना है। तो आप ये देखिए कि ओवरऑल मैं बात कर रही थी उलमा के हवाले से। उलमा की मेजॉरिटी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उलमा की तरफ से बुराई से रोकने का वो सिलसिला नहीं होता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे कुरान हकीम में कहते हैं बनी इसराइल के बारे में, कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलूहु, कि वो उस मुनकर को नहीं रोकते थे जो उनके सामने किया जाता था, जो सामने आता था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया लबिअस मा कानू यफ़अलून, कि बहुत ही बुरा है जो वो करते हैं। यानी हमें जो उसूल मिलता है वो ये कि जो भी बुराई को देखे, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, जो कोई तुम में से बुराई देखे उसको चाहिए कि वो अपने हाथ से रोके। अगर वो इसकी इस्तिताअत नहीं रखता तो जुबान से रोके, अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखता तो दिल से बुरा जाने। और ये सबसे कमज़ोर ईमान है। रियली हमारी सोसाइटी में बुराई को बुरा नहीं समझा जाता, ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से ख़ानदान के भी कोई रूल्स नहीं है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं। कोई प्रिंसिपल्स होते हैं ना किसी ख़ानदान के। आप मुझे ये बताइए कि ये ख़ानदान के हर ख़ानदान ने जिस चीज़ को लेके चलना, किस ख़ानदान के लोगों ने सर जोड़ के बैठ के सुन्नत को फॉलो करने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को अपने लिए जो है वो बेहतरीन नमूना समझने का फ़ैसला कर रखा है। जो भी नया बॉन्ड बनता है शौहर बीवी, क्या वाकई अपनी औलाद के लिए वो ये तय करते हैं? जहाँ तय होता है अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स भी आते हैं, और जहाँ तय नहीं होता, और मेजॉरिटी ऐसी है जहाँ कोई ऐसी बात तय नहीं होती। और मैंने ये बात इसको वसी सिनेरियो में इसलिए की है कि आपके सोशल मीडियम्स पे जो कुछ होता है, आपके जो मीडिया पर जो कुछ होता है, प्रिंट मीडिया पे जो कुछ होता है, आपकी असेंबलियों में जो कुछ होता है, आपकी अदालतों में जो कुछ होता है, हर जगह पर आखिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ना। हर जगह पर जब उसकी नफी की जाएगी तो बच्चों के लिए तो रोल मॉडल सारे ही है ना। सब जिसको देखेगा सबके एक ही जैसे मामलात हैं। तो आप अगर देखिए तो इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आयद होती है? उसूली तौर पर तो स्टेट पे होनी चाहिए, लेकिन स्टेट के ये पिलर्स हैं, स्टेट के सारे पिलर्स को ही अपना रोल प्ले करना है। तो इसके लिए कानून साजी भी होनी चाहिए। आप फायर वॉल लगा रहे हैं, आखिर तंग आके फायर वॉल लगाने का आपने इरादा किया कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो यानी जिसकी वजह से फसाद फैले, बहुत अच्छा है। लेकिन घरों के अंदर जो फसाद फैल रहा है उसके बारे में भी कोई घर के सरबराह को फायर वॉल लगाने की ज़रूरत है? तो यकीनन है। तो जब तक सब लोग इसे नहीं सोचेंगे, अच्छी पेरेंटिंग कैसे हो सकती है? यानी मैं ये कहती हूँ, पेरेंटिंग की बात हम जब करते हैं, तरबियत औलाद की बात करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि तरबियत करना को अपनी जिम्मेदारी समझता है? एनिमल लेवल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट है। अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, ऐसे स्कूलों में भेजना जिसकी वजह से इज्जत बने, जिसकी वजह से बच्चा रोज़ी कमाने के काबिल हो जाए। एक दौड़ लगी हुई पूरी ज़िंदगी की कमाइयाँ, यानी माँ बाप जो कोशिश करते हैं और
جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں. سب کی کوشش کس کے لیے؟ اس باڈی کے لیے, اس یعنی بایولوجیکل نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے. تو ایک صالحیت کہاں پروان چڑھے گی؟ مجھے یہ بتائیے, صالحیت کے لیے کوششیں کہاں ہو رہی ہیں؟ آخر سوسائٹی میں اس کی کوشش تعلیمی اداروں کی جانب سے یا مسجد کی جانب سے, ریاست کی جانب سے, خاندان کے سربراہ کی جانب سے ہوگی تو آخر کہیں سے چینج آئے گی. خاندان بدلتے جب تک کہ تعلیم کا سلسلہ سوسائٹی کے اندر, ٹھیک ہے حکومت اگر یہ ذمہ داری نہ لے تو ایک ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے, اور مسلمانوں کو بہرحال اپنے تعلیمی ادارے بنانے پڑتے ہیں پھر, اور اس میں تعلیم دینی پڑتی ہے. لیکن آخر آپ مجھے یہ بتائیے کہ تربیت کے سلسلے میں ایفرٹ کتنی ہے کہ اس کے لیے آگے بڑھ کے رول پلے کریں سوسائٹی کو بچانے کے لیے. میں نے ایک ریسرچ کی پاکستان کے, اب یہ تھوڑا سا بات اور آگے بڑھے گی, پاکستان کے دینی مدارس کے حوالے سے, کہ اس میں کیریکٹر بلڈنگ کا جائزہ لینا تھا. تو یعنی تمام تر مکاتب فکر کے مدارس کا ایک سیمپل لیا گیا, اور کراچی سے لے کے پشاور تک کے. تو جب اس میں ہم نے ڈفرینٹ اینگل سے یعنی سروے ریسرچ کی, ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ سے بھی, اساتذہ سے بھی, اسٹوڈنٹس کے پیئر گروپ سے بھی, تو بڑے ہاربل اس کے ریزلٹس تھے. اور میں نے جس وقت ڈائریکٹری اسٹڈی کی جو وزارت مذہبی امور نے شائع کی, تو اس میں انفارچونیٹلی اس کے بارے میں کریکلم میں باقاعدہ چیزیں شامل نہیں کی گئیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نصاب میں اگر فقہی معاملات پر 8-8 سال لگائے جاتے ہیں, اگر باقی چیزیں پڑھانے کے لیے, میں سارے کریکلم پہ کیا بات کروں, لیکن بہرحال اوورآل اگر آپ دیکھیں تو اصلاح کے لیے, تربیت کے لیے وہ کون سی چیز ہے جو شامل نصاب کی جاتی ہے؟ اگر یہ سمجھ لیا جائے اللہ کی کتاب سے سب لوگ خود ہی رہنمائی حاصل کر کے, یا حدیث رسول سے خود ہی رہنمائی حاصل کر کے تو یہ معاملہ انجام دے لیں گے, بہت اچھا ہے, سمجھ تو لینا چاہیے. لیکن بہرحال اس کے لیے دنیا بھر میں جو کوششیں ہوئی ہیں, تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر کوششیں ہوئی ہیں, تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے. ہمارے خاندان خطرے میں ہے, ہماری سوسائٹی خطرے میں ہے. وی ہیو ٹو تھنک, ہمیں اپنے کریکلم کو اور مدارس کے نصاب کو بھی, اور جنرل ایجوکیشن کے اداروں کے نصاب کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. حکومتی سطح پر بھی اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کتنی ہی جگہوں پر نصاب کے بارے میں یعنی توجہ دلانے کی ضرورت ہے. آپ نے سوال کیا خاندان کے بارے میں, تو خاندان معاشرے کا حصہ ہے, خاندان سے معاشرے بنتے ہیں, لیکن معاشرے کو بھی خاندان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو پیرنٹس جو ہیں وہ اسی خاندان کا حصہ ہیں, ان کی تربیت نہیں ہوگی وہ کس طرح سے اگلی نسلوں کی تربیت کریں گے؟ بالکل درست, جزاک اللہ خیر. رابعہ میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. تھوڑا سا ہم بات تو گھروں کو مہکانے کی کر رہے ہیں, لیکن اوبویسلی جب تک آپ ڈی ٹاکسیفیکیشن نہیں کریں گے تو مہکے گا کیسے؟ آپ النور پبلک سکولز کو ہیڈ کرتی ہیں, ویلفیئر بچوں کے لیے سلمپ ایریاز میں سکولز اوپن کر رہی ہیں. کیا امید ہے, کیا ایسی چیز ہے جو کریکلم میں, کیا ایسی کمی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو شامل کیا جائے جس کی وجہ سے ایک تبدیلی آئے؟ اور کیا ایسے کوئی ریزلٹس ہیں آپ کے سامنے جسے آپ کہہ سکیں کہ ہاں؟ جزاک اللہ خیر فائدہ. الحمدللہ جس طرح سے ابھی استاذ جی اس بات کو بتا رہی تھیں کہ ہماری پوری یعنی بنیادی اکائی سے لے کر ریاست اور پھر اس کے پلرز تک ہر ایک جگہ پر چینج لانے کے لیے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک کوشش ہے الحمدللہ استاذ جی کے ویژن کے مطابق ہم جو اس سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ جب تک آپ صرف یہ ہے کہ کریکلم کو چینج نہیں کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ صرف کریکلم بھی انف نہیں ہوگا. جب تک آپ ٹیچرز کی تربیت ویسی نہیں کریں گے, جب تک آپ پیرنٹس کی تربیت ویسی نہیں کریں گے, جب تک آپ وہ ماحول پرووائڈ نہیں کریں گے, اور کم از کم ایسا بچہ جو کہ جس کے لیے کیریکٹر بلڈنگ واقعی گول ہو, اس کے پیرنٹس کا گول ہو, اس کے خاندانوں کا گول ہو, خاندان کا گول ہو, کرنے کا طریقہ تو کر کے آپ کیا چیزیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں ان سب جگہوں کے لیے ایفرٹ, سب سے پہلے جو ہم نے کریکلم بنایا, اور ابھی جیسے بات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے اور محبتوں سے مہکتا ہوا گھرانہ پیدا کرنے کے لیے, تو
अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के करिकुलम में पूरा एक सीरा कैंपेन को डिज़ाइन करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोल मॉडल, एक हीरो के तौर पर लाना, और ये सबसे इस वक्त पे अहम गोल ये है हमारा कि बच्चा वाकई ये समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वो ज़ात है जो मेरा हीरो होना चाहिए। और इसके लिए एक एफ़र्ट होती है, अभी मैं एक वो बताऊंगी, हमारे चिल्ड्रन ऑफ हेवन का अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिकली भी होता है वो प्रोग्राम, यानी कोई भी पब्लिक में से अपने बच्चों को वीकली क्लासेस हम उसकी देते हैं, और हमारे स्कूल के करिकुलम में तरबिया करिकुलम के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह ये एडेड है। तो एक बच्चा कहता कि मैंने फ़ैसला कर लिया है, तो उससे पूछा कि क्या फ़ैसला किया आपने। वो टैबलोज़ कर रहे थे, मोहम्मद इज़ माई गाइड, मोहम्मद इज़ माई हीरो। तो उसके बाद वो उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे, तो बच्चा कहता है बस मैंने फ़ैसला कर लिया है। तो उससे पूछा क्या फ़ैसला किया आपने, तो कहता मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो बना लिया है। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक एफ़र्ट है, खुशी होती है, और इसके लिए बहरहाल हर तरह से कोशिश करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ बच्चे को सिखाकर हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि उसकी माँ को नहीं सिखाएंगे। तो माँओं के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मदर्स क्लासेस कंपलसरी होती हैं। फिर ये उसका रिजल्ट क्या आता है अगर आप बच्चे को भी सिखा रहे हैं और माँ को भी सिखा रहे हैं? कोई ऐसी मिसाल हमें बता सकें कि हमारे दिल को भी तसल्ली हो। जी जज़ाकिल्लाह। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है फ़ायदा कि जिस घर का माहौल के अंदर चेंज आता है। मैं मिसाल दूंगी आपको कि हमारी एक मदर्स क्लास और जो हमारा डिप्लोमा इन इस्लामिक एजुकेशन होता है, तो उसकी एक डायरी है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट डायरी। उसमें डेली की चेकलिस्ट होती है कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से कि आज आपने अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल के पॉइंट्स उस पर लिखे हुए हैं कि अपनी चेकलिस्ट है। आपने आज जो है अपनी इबादत के बारे में, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के हवाले से, लोगों से रिलेशनशिप के हवाले से क्या क्या वो की। उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि आज कहीं गॉसिप्स करके अपने अमाल नामे को ख़राब तो नहीं कर लिया। ये आप डेली पूछते हैं? जी डेली, वो सब ने अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फिल करनी होती है। तो एक मदर शेयर कर रही कि मैं जो हूँ अपने बेटे को साथ बिठाती हूँ कि मेरी आई साइट वीक है, तो तुमने ये फिल करनी है, मैं बताती जाऊँगी। तो कहते हैं कि एक दिन मैं बैठी बातें कर रही थी, तो ऐसे ही ख़ानदान की कोई बात आई, तो गॉसिप्स की तरह जिस तरह सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मेरा बेटा कहता है मामा आज आपके पॉइंट्स नेगेटिव में चले गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये है कि वो अगर बच्चा एजुकेट हो रहा है तो फिर ये है कि वो घर के अंदर भी एक माहौल को रोकने वाला सिलसिला होता है। और फिर बच्चों के लिए ये गॉसिप्स को रोकने के लिए हमारी वीडियोस ऐसी जिसमें वाकई वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह ताला ने गाइड किया कि मुर्दा भाई का गोश्त खाना है, तो उसको पिक्चराइज करके ऐसी वीडियोस दिखाई जाती हैं बच्चों को कि वाकई आप असल में वो जो इस वक्त आपके सामने नहीं है, आपने उसकी इज़्ज़त को अपने लिए हलाल कर लिया, तो वो बिल्कुल ऐसे है जैसे वो मुर्दा है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, और आप उसको नोच नोच कर खा रहे हैं। और हमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ेकार बताया है वो ये कि आपने इज़्ज़त का दिफा करना है उस मौके पर। या तो आप उसका इज्जत का दिफा करें, अगर नहीं कर सकते तो उठ जाएं, उसका हिस्सा ना बने। अगर आप बैठकर सुनेंगे भी तो भी आप उसी का हिस्सा हैं। तो मुझे याद है कि जब हमने इसको सीखा था डिप्लोमा इन इस्लामिक एजुकेशन में, तो हमारी टीचर ने कहा कि आपने तय कर लेना है कि कभी गॉसिप्स घर में हो भी रही हो तो आपने उसका हिस्सा नहीं बनना, या दिफा करें या उठ जाए। तो मैं क्योंकि घर में सबसे छोटी हूँ, तो छोटा बच्चा बड़ों को कुछ कह नहीं सकता, तो मैं नॉर्मली ये कहती थी कि चले मैं चाय बना कर ले आती हूँ। अम्मी बहनें आपस में बैठी बात कर रही हैं और कोई ऐसी बात निकल आई है जो कि मतलब इस नेगेटिव चीज़ की तरफ जा रही है, तो मैं कोई बहाना करके उठ जाती थी। तो मेरी सिस्टर ने बाद में कुरान अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पढ़ा, तो वो शेयर करती हैं कि इतनी अपने आप से घिन आती थी जब तुम उठ के चली जाती थी कि मतलब हम इतना गंदा अमल कर रहे हैं कि कोई कुरान पढ़ने वाला हमारे दरमियान नहीं बैठ सकता फिर। तो ये है कि ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से किया जाए तो वाकई चेंज आता है, फ़ायदा भी होता है। लेकिन बहरहाल इसके लिए कोशिश हर तरफ से, यानी वही बात है 360 एंगल पर एफर्ट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हम ये बात इसलिए भी करते हैं बार बार कि अब हम इंसान हैं और ख़ताकार भी हैं, बहुत सारी गलतियां हमसे भी होती हैं, लेकिन क्योंकि हम ख़ुद एजुकेशन से वाबस्ता हैं और दावत व तबलीग का काम करते हैं और दीनी इदारे चलाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, इसलिए बार बार एक तस्करा आ जाता है कि कितना उसके बावजूद अपने आप को मॉनिटर करने की और अपने इर्द गिर्द के माहौल को मॉनिटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम भी वही किरदार अदा करेंगे जो किरदार एक
نہ جاننے والا شخص کرتا ہے تو پھر ہم زیادہ ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی, کیونکہ علم آ جانے کے بعد آپ کی پکڑ بھی زیادہ ہے. تو اس لیے تو علم حاصل کرنے سے رکنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کنٹینیوس مانیٹرنگ, کنٹینیوس واچنگ, کس طرح سے آپ اپنی عمل کی تبدیلی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کنٹینیوس ایک دوسرے کو بھلائی اور نیکی کی بات کرتے ہیں. یہ اتنا کبھی فیل ہے جو گھرانوں کی بربادی, معاشرے کی بربادی کا بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی. الحمدللہ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہو آپ یوٹیوب پہ پوچھ سکتے ہیں, میسیج کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں, کالز کے ذریعے سے بھی شامل ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے سوالات ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں لیں گے. فرزانہ جی میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. دو سوال ہیں میرے آپ سے. پہلا سوال پوچھتی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین معمولی گفتگو میں بھی تھوڑا سا فخر, تکبر, چیزیں استعمال, برانڈ, یہ تذکرہ, آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے, یہ چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کس طرح سے ایک سادگی اور عاجزی کا پیغام ملتا ہے. دوسرا سوال میں اس کے بعد پوچھوں گی آپ سے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی وہی جیسے بات پہلے بھی ہو رہی تھی کہ علم سے دوری ہے, یعنی حقیقت پسندی سے دوری ہے, کہ ہر چیز کو زوال ہے. اور اس فخر میں مبتلا یہ نہیں کہ کوئی ایک خاص سوسائٹی کا کوئی ایک خاص فرقہ یعنی ہے, بلکہ آپ ہر لیول پہ دیکھیں فخر میں ہر کوئی مبتلا ہے. کسی کو اپنی صورت پہ فخر ہے, کسی کو اپنی بچوں کی تربیت پہ, اپنے بولنے پر, اپنے گھر کو اچھا سیٹ کرنے پر, اچھا کھانا بنانے پر, اور یا پھر ویل آرگنائزڈ مطلب پارٹیز کرنے پر, یا بہت اچھا اپنی بات کو آگے کنوے کرنے پر, پھر اپنے گھروں پر, گاڑیوں پر, اپنے بزنس پر, یعنی جس کے پاس جو بھی ہے نا وہ اس پہ فخر کرتا ہے. اور کیونکہ ہم یہ سمجھتے نہیں کہ سب اللہ کا رزق ہے جو ہم تک پہنچا ہوا ہے, اور جب تک اللہ نہ دیں کس کی مجال ہے کہ ہم آنکھ بھی پلک بھی چھپک سکے, تو ایسا نہیں ہوتا. تو بیسیکلی یہ علم سے دوری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر ہم علم حاصل کریں, اللہ کے محبت میں علم حاصل کریں, تو ہمیں پتہ چلے کہ ہر چیز, جیسے چھوٹا سا آپ کا واقعہ بتاؤں گی کہ جب کبھی ہم نے کھانا اکٹھے کھانا تو استاد جی نے دعا دینی نا کہ کھانا کھانے والوں کو جو آپ کا میزبان ہے اس کو دعا دیں. تو یہ پہلی بات مجھے سمجھ آئی, آپ نے فرمایا کہ رزق صرف رزق نہیں ہوتا بلکہ ساری ہی آپ کی صلاحیتیں, آپ کی آپ کا مال ہے, آپ کی اولاد ہے, جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کا رزق ہے. سبحان اللہ. تو یہ چھوٹی سی بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو, اور یہ چیزیں ہمیں شروع سے ہی بچوں کو سمجھانی چاہیے, اور ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا سکھانا چاہیے, بالکل چھوٹی ایج سے. یعنی 2 سال کا بچہ جو کہ سمجھنا شروع ہو رہا ہے, ایون کہ اس سے پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا, یا میں نے آپ کی تربیت اس لیے کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا. بنا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ماں باپ کہتے ہیں ہم نے اتنی محنت کی, ہم نے تمہیں یہ کچھ دیا. جب ہم بچے کی محبت کو اپنے تک رکھیں گے تو بچہ ہم سے خالص نہیں ہوگا. جب ہم بچوں کو یہ احساس دلائیں گے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نے آپ کو اچھا کھلایا پلایا, آپ کے لیے بہترین ماحول, کوشش کی اچھے اسکول میں, یونیورسٹی میں, ایون کہ اس کا رشتہ ہے, اس کا بزنس ہے, وہ کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کی عطا ہے. سبحان اللہ. تو علم سے دوری ہے. اہم پوائنٹ ہے جی, یہ علم سے دوری ہے, حقیقت پسندی سے دوری ہے. اور اس میں ہم جیسے لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں نا, پھر یہ بھی فخر ہوتا ہے کہ جی ہم بہت نیک ہیں, ہمارے بچے نمازیں پڑھتے ہیں, ان کو تو اتنی بھی تمیز نہیں ہے, بچے آ کے مہمانوں سے ملنے کی تمیز نہیں, ہمارے بچے تو بہت اچھا ملتے ہیں مہمانوں سے. مطلب اگر ہم نیک بھی ہیں تب بھی ہمیں فخر ہے, اگر ہم خوبصورت بھی ہیں تب بھی ہمیں فخر ہے, علم ہے, دولت ہے, اسٹیٹس ہے, کچھ بھی ہے تو ہمیں اس پر فخر ہے. تو بیسیکلی فخر تو شیطان کو ہی تھا. سبحان اللہ. تو اس لیے علم سے دوری ہے, اور اپنی ذات کی حقیقت کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یعنی ابھی ریسنٹلی میری مدر ان لا اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کا انتقال ہوا, تو میں اب ان کی ساری زندگی دیکھتی ہوں تو مجھے جو کچھ بہت شوقین تھی اچھا گھر رکھنے کی, بہت اچھے طریقے سے سب کچھ, لیکن اس سارے کے مقابلے میں ان کے ساتھ کیا گیا, ان کا عمل گیا. اور پھر اسی طرح جس ٹائم ان کا جنازہ اٹھا رہے تھے, استاذہ میرے آگے بیٹھی تھی, میں ان کے پیچھے کھڑی تھی بائی چانس, تو مجھے اس ٹائم استاذہ نے بڑا ایک کویسچن کیا, اور وہ مجھے اس نے ہلا دیا کویسچن نے. حالانکہ اس ٹائم میت اٹھ کے ابھی لے کے چلے ہی تھے ان کو, لیکن استاذہ نے مجھے کہا کہ کیا ساتھ جا رہا ہے.
تو یہ احساس جو ہے نا بڑا یعنی سخت تھا میرے لیے سوال کہ یعنی کہ یہ احساس کہ ہم جس پہ بھی فخر کریں وہ سب ختم ہو جائے گا. الباقیات الصالحات. جی تو صرف نیک عمل, اور جو نیک عمل ہے اس پہ بھی اگر فخر ہے تو وہ پھر ہم اپنے آپ کو معاذ اللہ شیطان کی کیٹیگری میں لے یہ آپ جاتے نے ہیں. بہت خوبصورت طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنی نیکی کو پیچھے ہی بھگارنے لگ جاتے ہیں اور اس پہ بھی. اور یہ معذرت کے ساتھ اس مطلب دینی حلقے میں یہ فخر ہوتا ہے, یعنی ہر وقت یہ فخر کہ ہمارے بچے نیک ہیں, ان کو تو یہ تمیز نہیں ہے, پردہ کرنے کی تمیز نہیں ہے, یہ نہیں پتا کہ زیادہ نالج اچھا کون سا ہے, یوزفل نالج کون سا ہے. وہ اگر ہم بھی اگر کچھ نیکی پر اگر ہم نے چلایا تو اللہ نے چلایا ہے, بے شک اور پتہ نہیں ان کا وقت ہو سکتا ہے قریب ہو. تو جیسے کہ میں نے اس طرح استاد جی سے ایک دفعہ بات کی کہ میرا چھوٹا بیٹا تو بغیر کہیں نماز پڑھتا ہے اور بڑے کو مجھے کہنا پڑتا ہے. تو استاد جی نے کہا کہ ایک وقت ہوتا ہے ہر کسی کا. تو وہ اتنی پیاری بات تھی کہ ہر ایک شخص ایک وقت ہوتا ہے اور وہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. ہمیں بھی اللہ نے توفیق دی, ہم چل پڑے, اس میں ہمارے فخر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ہم جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم نیکی کرتے رہیں گے, ورنہ پھر وہی بات ہے کہ غرور میں تو شیطان ہی مبتلا تھا. اور یہی چیز ہمیں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی جس کے پاس جو کچھ ہے نا اس پہ وہ فخر کرتا ہے, اور وہ صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے ہر چیز. یہ آپ تحفیظ القرآن کا سلسلہ بھی چلاتے ہیں, پھر ایک بڑی تعداد میں جو بچیاں ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں پورے پاکستان میں, وہاں پر خصوصی طور پہ کیا تربیت کا آپ یہی چیزیں ان کے اندر ڈالنے کے لیے کس طرح سے تربیت کے کن اینگلز پہ کام کرتے ہیں؟ جی بڑا اچھا کوشچن ہے فائزہ. جب ہم نے آپ کو جیسے یاد ہی ہوگا ماشاءاللہ کہ 2017 میں تحفیظ القرآن کا سلسلہ شروع ہوا تھا, تو استاد جی نے مجھے ایک سوال کیا تھا اور وہ بڑا خوبصورت سوال تھا. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں فرزانہ کہ جب لاہور میں سینکڑوں مدارس حفظ کروا رہے ہیں تو النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کیوں حفظ کروائے؟ یعنی یہ بڑا اہم کوسچن تھا میرے لیے, اور آج تک میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں, کیونکہ قرآن کو حفظ کروا دینا صرف الفاظ کو زبانی یاد کروا دینا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ جہاں کہیں بھی ہم پڑھتے ہیں حافظ قرآن کی فضیلت اگر کوئی ہے تو اس حافظ قرآن کی جو باعمل ہو, تو باعمل کے لیے اسے قرآن کی تعلیم دینا اور پھر تربیت کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اور استاد جی بہت زیادہ کانشیس رہتی ہیں, ہر نشست میں ہی وہ بچوں میں کچھ دیکھتی ہیں کمی تو وہ ضرور مجھے کہتی ہیں, ٹیچرز میں کمی دیکھتی ہیں تو ضرور وہ پھر کہتی ہیں کہ یہاں پر یہ کمی ہے. یعنی کہ ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ہر ایک پروجیکٹ کے اوپر, اسی طرح حفظ ڈپارٹمنٹ کے اوپر بھی. تو وہ ایسا ہے کہ صرف بچوں کو فوکس نہیں کیا جاتا, یہاں تک کہ ٹیچرز کو بھی فوکس کیا جاتا ہے. ان کے اصل میں بھی ٹیچر سے یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کا انداز, آپ کے پڑھانے کا, بات چیت کرنے کا, اور ایون کہ آپ کا لباس, آپ کے مینرز, اٹھنے بیٹھنے کی, یہ ایک ہر چیز تعلیم ہے. قرآن تو چاہے آپ بہت اچھا خوبصورت انداز میں سکھا دیں, رولز بھی سکھا دیں, اس سے پہلے آپ کی اپنی شخصیت, ایک استاد کی شخصیت جو ہوتی ہے نا وہ اصل تربیت ہوتی ہے, تعلیم ہوتی ہے ایک بچے کے لیے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ الحمدللہ حفظ ڈپارٹمنٹ کے جو حافظات ہیں ماشاءاللہ وہ انہوں نے اسلامک ڈپلومہ بھی کیا ہوتا ہے النور سے ماشاءاللہ, اور اس سے تربیت کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے بچوں کی, کیونکہ وہ پہلے سے خود قرآن پڑھی ہوتی ہے الحمدللہ. تو ایسا ہے کہ جب بچہ ایک سبق سنانے آتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ اس نے صرف سبق ہی سنایا آپ کو, یعنی اس کے لباس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کی شخصیت کو بھی دیکھ رہے ہیں, پھر یہ کہ آپس کی گفتگو سارے دن کی, اور اس کے علاوہ جو اسپیشلی ہمارا جیسے ایکٹیویٹی ڈے ہوتا ہے سیٹرڈے کو, اس میں ہمارے سیشنز ہوتے ہیں تربیہ کے یا اسمبلی میں جیسے ہوتے ہیں, اور اس میں یہ کہ والدین کے ساتھ بھی کچھ کنیکشن رکھا جاتا ہے. جی الحمدللہ, جیسے رابعہ نے بتایا کہ 2 days کی مدرس کلاس اب کمپلسری ہے, اور اس سے بہت فرق, اصل یہی چیز ہے جیسے کہ کیونکہ وہی چیز ہے نا جو انہوں نے گھروں میں ماؤں نے امپلیمنٹ کروانی, ٹیچر تو کوشش کر رہا ہے لیکن وہ گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ماں باپ نے انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم اس کو بڑا تفصیلی طور پہ پوچھیں گے, وقت بڑا کم ہے تو میں استاذہ کی جانب چلتی ہوں. استاذہ معذرت خواہ بھی ہیں, آپ کو انتظار تھوڑا زیادہ کرنا پڑا. استاذہ خواتین کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی بھی حالات میں رکھا ہوا ہے, لیکن عمومی طور پہ ہر کسی کے پاس وسائل ہیں, اور پاکستانی ہماری خواتین کافی فارغ بھی ہوتی ہیں, یعنی گھر میں ہیلپ بھی موجود ہے, بچوں کو سنبھالنے کے لیے بھی ہیلپ موجود ہے, نہ بھی ہو تو کم از کم ایک ملازم بنیادی
تو نارملی ہمارے جو مڈل کلاس گھر ہیں ان میں بھی آسانی سے، اور لوور مڈل کلاس میں بھی موجود ہوتا ہے. خواتین اپنے وقت کا بہترین مصرف کیسے کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے بھی ایمان کو بڑھائیں اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی کوشش کریں اور اپنے گھر کو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوشش کریں؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وقت کسی کے پاس ہے یا نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کا وقت دیا ہے، اور اس وقت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے. عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم کتنا کہاں سے حاصل کیا اور کہاں یعنی کتنا اس پہ عمل کیا. اب ان ساری چیزوں کا تعلق وقت سے ہے. وقت میں ہی انسان کماتا ہے، وقت میں ہی علم حاصل کرتا ہے، اس وقت میں ہی عمل کرتا ہے، اور یہ زندگی کا وقت گزرتا ہے تو جوانی گزر جاتی ہے، انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ وقت ملا کیوں تھا، وقت لگانا کہاں ہے. تو یہ وقت زندگی کا وقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہمیں ہماری مرضی کرنے دینے کے لیے نہیں بنایا. تو فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ وقت کو کہاں گزارنا ہے. تو اس نے وقت کے بارے میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانے کی قسم انسان یقیناً خسارے میں، ٹوٹل لاس میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اب یہ 4 چیزیں ہیں جو خسارے سے بچانے والی ہیں، اور ان چاروں کے لیے ناگزیر چیز علم ہے، اللہ کی کتاب کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. اور رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. تو جب اللہ کی کتاب کو سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عمل ہے، دی بیسٹ پیپل وہ ہیں، تو یہ ہے کہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے. رسول اللہ نے فرمایا سوائے متعلم کے اور معلم کے، معلم خیر کے اور متعلم کے. دیکھیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا، ساری کی ساری دنیا کو رسول اللہ نے ملعون قرار دیا، سوائے اس علم کے حاصل کرنے والے اور اس علم کو پہنچانے والے کے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بھی یہ علم ناگزیر ہے. ہم اگر اس لعنت زدہ دنیا کی جو ریالٹی ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن ریالٹی یہی ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں تو بھی یہ علم ناگزیر ہے. اور یہ 4 کام ہیں جو خسارے سے بچانے والے: ایمان، نیک اعمال، آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنا. میں خاص طور پر پہلے 2 کے لیے دوسرے 2 کا یعنی تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کی بات ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہ لوگ کہاں پائے جاتے ہیں، کہاں یہ کام ہو سکتا ہے؟ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ربط تعلق جوڑنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے کلام کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، اور جہاں پر یہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے. تو جو اکیلے اکیلے گھر میں بیٹھے ہیں، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، ہمارے یہاں تو یہی کہا جاتا ہے، تو وہ خسارے سے نہیں بچ سکتے. تو اپنا وقت، اگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہاں میں UK میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ خواتین اپنے گھر کے کاموں کو تیزی سے نپٹا کے جابز کے لیے جاتی ہیں، دنیا کمانے کے لیے نا. تو ٹھیک ہے، جس کو مجبوری ہو گئی، کوئی مشکل ہے، اگر وہ نکلتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ نارملی 8 آورز سے 12 آورز تک، 8 آورز تو تقریباً لگتے ہی ہیں. تو وقت نکلا ہے نا گھر سے، گھر بھی چلانا ہے اور باہر کے کام بھی کرنے. میں نے ان خواتین کو بھی دیکھا ہے جو ان 8 آورز کے علاوہ ویکینڈ اسلامک سینٹرز میں، مساجد میں لگاتی ہیں. اور کتنی خواتین ہیں جو اپنے کام سے واپس آنے کے بعد، بچیاں،
وہ اسلامک سینٹرز میں پہنچتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ ہماری ضرورت ہے یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. تو دیکھیں وقت تو بچانا ہے تو یہ زندگی کا وقت جو ہے نا اس کے بارے میں جان لیں یہ وقت ہے قرآن کا, یہ وقت ہے جس میں ہم نے نیک اعمال کرنے, یہ وقت ہے ہم نے جہاں اس پیغام کو پہنچانا ہے, وقت اسی کے لیے ہے. باقی تو ضروریات ہیں, بہت زیادہ وقت ہوتا ہے جس میں گوسپس ہوتی ہیں, بہت زیادہ وقت ہوتا ہے جس میں امیج بریکنگ ہوتی ہے, لوگ فارغ بہت ہیں, ٹائم کرتے ہیں, اپنے ایمان کو کل کرتے ہیں, اپنے زندگیوں کو کل کرتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچا لیں انشاءاللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی انسان باہر نکلتا ہے اسے مال لگانا پڑتا ہے تو یہ آگ سے بچنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری تھی, آپ کے گھر والوں نے زندگی کیسے گزاری تھی؟ ہمارے لیے نمونہ تو وہی ہے. ہم نے اپنے گھروں کو انہی کے طرز عمل کے مطابق ڈھالنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ استاذہ. بہت ساری باتیں کرنے کو بھی دل چاہ رہا ہے لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو چلا جاتا ہے تو پھر ہاتھ میں نہیں رہتا. انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو آپ کے ساتھ پھر کسی دلچسپ موضوع پر گفتگو رہے گی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ آپ نے وہاں ہوتے ہوئے بھی ہمیں وقت دیا, اور الحمدللہ یہ نفع یہی وقت ہے انشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی پیش کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے اور ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے, اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے نفع مند انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. میں فرزانہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, رابعہ آپ کا بھی, جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کے آنے کا اور اتنی خوبصورت شیئرنگ کا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو کسی اور موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.